نہیں قسمہ چاہتی ہیں قرآن کے اندر میرے آقا دے قدمین شریف دیا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. اللہ جو مکے دیا قسمہ چاہتی ہے مدینہ منورہ کی اس سرزمین کی قسم چاہتی ہے وجہ کیا ہے فرمایا میرے محبوب چونکہ تہاڈے پاک قدم لگ گئے جتھا قدم لگ گئے او زمین جنت تے سائیں جتھا آپ ستے پین بولو نا جنت ہے کہ نہیں ہے جتھا سائیں دے قدم ہے نقشہ میں ہے سائیں جو میں آرام فرما ہے اے سائیں دا رخ انور قبلہ رخ ہے جتھا سائیں دے قدمین مبارک ہیں ابو بکر صدیق دا چہرہ اتھائیں سبحان اللہ اتھائیں گے اج تک صدیق اکبر کے دے قدمہ نال جڑیا پائے آکھو نا کہ دے قدمہ دے نال سونے دے قدمہ دے نال تے ساڈا عقیدہ ہے جڑا سائیں نال جوڑ گئے وہ اڑ گئے سبحان اللہ جڑا قدمہ نال جڑ گئے وہ اڑ گئے ان کو عظمتہ مل گئے ان کو شانہ مل گئے ان کو رفعتہ مل گئے ان کو بلندیاں مل گئے ان کو مقام مل گئے ملیا کتھوئے حضور دے قدمہ حضور دے قدمہ ہی چولیے تو سانساں جڑ جلو بولو بھائی جڑ جلو قدمہ نال اللہ وہ اللہ ہے کوئی نہیں ہے اُنہی ملکیت اوفا ہے اُنہی وعدے اوفے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ کرے وعدہ خلافی نہیں کرے گا قرآن آتے اللہ فرمائے دے ومن اصدق من اللہ حدیثا میری گال کنے بیا کہ دی گال زیادہ سچی تھی خدا دا وعدہ بھی سچا ہے اللہ دی گال بھی بولو نا سچی لیکن اصل دوسروں کرنے کوشش میرا نات خان آ گئے میں حضور کے نات خان کی گل کر رہا ہوں کہ جناب حسان بن ثابت کو میرے آقا نے منبر جو بچھا کے نیچے پہ فرمائے حسان میری تعریف کر حضرت حسان آتا تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سبحان اللہ آقا اللہ نے تو کو ایویں بڑھائے جی میں تیری چاہت آئی جی میں تیری مشیت آئی جی میں تیری مرضی آئی اے اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ نے زلفیں بڑھائے نے واللیل والیاں اکھاں بڑھائے نے موزہ البصر والیاں روح انور بڑھائے والضحا والا دندان مبارک بڑھائے یاسین والقرآن الحکیم والے حضور دیا تعریف ہے جس وقت حسان کر رہی ہے میرے آقا نے فرمایا حسان یار میرا دل ہنے پھریا نہیں دل پھریا نہیں ہاں پھریا نہیں آقا کیویں حسان دنیا دی ریت یار یاروں دیا تعریفاں سن کے خوش تھی سبحان اللہ یار یاروں دیا تعریفیں سن کے خوش تھی حسان تو میری تعریف پہ کی دیئے ذرا میرا کو دستے صحیح نہ جڑا میرا اے یار نہ جڑا میرا اے وفادار ہے اے جڑا ابو بکر ہی زبان دے اندر بھی کچھ کی یا کوئی نہ جب تک میں کوئی نہ سنے سے میں محمد کا دل نہ بھری سی حسان دے جی ہاں آقا جی ہاں آقا میں تیری یار کے بارے اتھو شروع کی تیمی
جتھوں اللہ دا قرآن شروع تھیندے سبحان اللہ ہاں ہاں جتھوں قرآن شروع کریں گے جتھوں قرآن آغاز کریں گے فرمایا سنا ہے حسانا میں آکھام تو کہ ابو بکر ہوں جنہیاں تعریفیں کرنا تعریفیں سننا سنت رسول سنت کے ایک وعدن جڑا کم میرے آقا کیتے یا جو فرمائے یا جو دے صحیح دے سامنے تھائے تے صحیح خاموش رہن ہے جی یہ سنت بن دیئے حضور خود فرمے دے پہن حسان میرے یار دے بارے میرے یار دے بارے حسان آدھے آقا میں اتھوں ابتدا کی دیم جتھوں رب کا قرآن شروع کریں گے فرمایا کیا قرآن آکھے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا حسان تائے کیا آکھے حسان آتے میں آکھے نہیں کہ ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد فصلى به إذ صعد الجبل سبحان اللہ لكان حب رسول الله قد علم من البرية إذ لم يعتد به رجلا سبحان اللہ ثانی اثنین دو کا دوسرا ہر مقام میں ہوتے ابو بکر صدیق میرے آقا دے نال میرے سید دے نال فرعون بھی چوٹی دے میرے آقا دے نال بدر حنین دے اندر میرے آقا دے نال احد و خندق دے اندر میرے آقا دے نال غار دے اندر میرے آقا دے نال اجباوی جماعتی سمیہ جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خدا کی قسم نبوت دا او عکس بھی آئی انوارات نبوت تجلیات نبوت ابو بکر صدیق نے وجود کے اندر اتنا حلول کر چکے ہیں کہ بوقت وفات جیڑیاں کیفیات میرے آقا دے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تے وارد ہوئیاں بعینہ وہ کیفیات ابو بکر صدیق تے وارد ہوئی سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان سیدنا صدیق اکبر میری گال سمجھ سو آخری جملہ تھا کہ بوقت وفات جلے ابو بکر صدیق دنیا تو برکا بٹھائے جڑے ویلے میرے سائیں دنیا تو برقع وٹایا سائیں دی تک او نوجوان میرا بھائی سائیں جلے دنیا تو برقع وٹایا سائیں دی تکلیف دا آغاز درد سر اور بخار نال ہویا دشمنان اسلام یہود و نصارہ نے سائیں کو نعوذ باللہ زہر دیتا ہے حدیث أخرج الحاكم عن الشعبي ماذا نتوقع من هذه الدنيا الدنيا قد ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم أبا بكر حضرت حاکم شعبی کا نے روایت کریں فرمائیں اساں دنیا والیاں کنے کیا توقع رکھوں جنہاں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیتا تے ابو بکر صدیق کو بھی گویا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات حسرت آیات دی وجہ یہ زہر خورانی ہے تے ابو بکر صدیق دی وفات دی وجہ بھی زہر خورانی میرے آقا دنیا کے برقع وٹائے ہیں سید عمر مبارک 63 سال 63 سال ابو بکر صدیق بھی دنیا تو برقع وٹے گئے پہن عمر کتنی ہے
63 سال حضور دی عمر بھی 63 سال ابو بکر دی عمر بھی 63 سال میرے آقا دنیا تو برقع بٹے دی پہن اپنی چہیتی بیٹی سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنال راز و نیاز دی گفتگو کا فرمائن ابو بکر دی وفات کا وقت آئے آپ بھی اپنی چہیتی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام آپ پوچھتن بیٹی جی بابا فی ای یوم توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی میں کوئی ایڈس ہے میرے محبوب دی میرے آقا دی کیڑی دیوار وفات ہوئی اما عائشہ فرماتی ہیں یوم الاثنین بابا جان سوار دی دیوار آئی سوار جناب ابو بکر آدم بیٹی انا ارجو اللیل میں بھی امید کرے گا جو میں بھی اجسو اور دی بھارے شام دروزہ اکل محبوب نالف پار کرے بیٹی جی بابا میرے آقا کو کتنے کپڑیاں دی اندر کفن دیتا گیا ہے بابا جان ترائے چادرہ دی اندر اور میں تیرے واسطے نوے کفن ترائے چادرہ تیار کرے دی پئیاں اور میں نانا بیٹی فإن الحیّ احوج الی بیٹا زندہ لوگ ادھر زیادہ مستحق حقدار میں ابو بکر کو نوے کفن کی ضرورت نہیں میری یہ پراڑی ہے چادرہ انہوں کو دھو کے تو میں ابو بکر کو کفن میں چھڑائے فرمیدن میری بیٹی جی حضرت علی کو بلاؤ حضرت عباس کو بلاؤ علی و عباس رضی اللہ عنہما حاضر خدمت ہونے فرمیدن بھائیوں میری تیاری دا وقت ہے میری نصیحت سنو میں کو غسل دلائے میں کو کفن دلائے چار پائی دیتے رکھ کے میری چار پائی توجہ کرائے نماز توجہ کری حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی دروازے اتھر تے گھنوا جائے گنبد خضرا دے حجرہ عائشہ دے دروازے تے گھنوا جائے جناب ابو بکر فرمائے حضرت علی کو حضرت عباس کو فرمائے میری چار پائی چاہ کے جنت دروازے تے گھنوا جائے میں ون کے ذرا ہکواری انہیں کندہ ہلائے ہکواری دروازے کو کھٹ کھٹائے ولاؤ نہیں ہلاؤنا ولاؤ نہیں کھڑکاؤنا تو مت آواز نہیں چاہ جے اندر جواب آوے ابو بکر کو روزے دے اندر دفن کرائے جے جواب نہ آوے تو میری میت چاہے کہ جنت البقیہ دے اندر گھن ہو جائے سبحان اللہ میرے لئے دے الگ کے والے دوستو حضرت علی جان بھیا ایک کیا فلسفہ ہے کہ ایک واری دروازہ حلام نے ایک واری کھڑکاؤ نے ابو بکر صدیق کا دل علی جی فرما زندگی بھر میں دے داریا ساری دنیا میرے مصطفیٰ کے دروازے تے چل کے آمی آئی ساری زندگی میں مہداریاں ساری دنیا حتیٰ کہ جبریل میکائیل جیسے اللہ دا قرآن بھی حضور دے منہ تے چل کے آئی یہ اتنے بڑا دروازہ ہے لیکن ہجرت والی رات میرے آقا میری محبوب میں ابو بکر دے دروازے تے آئے جب میرے دروازے تے آئے رات کا وقت ہے علی میرے محبوب نے ایک واری کنڈا ہلایا ہو ایک واری ہلایا ہے ان لمس میں محسوس کرے دا ہوا میں فوراً حاضر خدمت ہویا میں اپنے نبی دی وفا دیکھنا چاہنا فرمایا تو سبھی ایک واری ہلائے سبحان اعتماد دیکھو جناب صدیق اکبر دا فرمایا ایک واری ہلاونے ول آواز بولی ہے اگر جواب آوے لوگ اگر زور لان تو لوگ حدیث رسول بیٹھا پڑ گا فرمایا حضرت علی حضرت عباس جلے چاہ کے گئے بھائی انہیں کنڈے کو تھوڑا جیا ہلائے نے
آواز دیتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طالع غلام ابو بکر صدیق حاضر خدمت ہے روزے چو آواز آئیے گنبد خضراء چو آواز آئیے ادخل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب الى الحبیب مشتاق جلدی کرے حبیب کو اپنے محبوب دے کول گھنو جو محبوب اپنے حبیب دے انتظار سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر پہلو مصطفیٰ میں بنا پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا اے روزے والی مٹی جنت دی مٹی کیڑی مٹی ابو بکر دا وجود بھی کیڑی مٹی نال بنیا جنت دی سبحان اللہ واخر دعوانا